السلام علیکم ناظرین، ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان پر ڈاکٹر اعجاز قریشی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. تھوڑا سا انتظار آپ کو کرنا پڑا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس پروگرام کے لیے جو ہمیں فیڈ بیک مل رہا تھا، جو انکوائریز آ رہی تھیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے لیڈنگ ڈائبٹولوجسٹ ہمارے ساتھ ہیں اینڈ وی آر سو لکی ٹو ہیو ہم ایز دی میڈیکل ڈائریکٹر آف ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان، ڈاکٹر محمد امتیاز حسن. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. مجھے پتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ اپنے پیشنٹس کے ساتھ صبح سے 3 بجے تو ہارڈلی 3-3:30 بجے فارغ ہوئے. دین یو ہیڈ پرسنل کمٹمنٹس اینڈ دین یو رشڈ دیئر اینڈ دین یو کیم بیک. سو یو ہیو ہیڈ اے ویری ہیکٹک ڈے اینڈ وی آر سو تھینکفل ٹو یو فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ اینڈ فار بینگ ہیئر. اس میں بتائیے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ایک پروگرام ہم نے آپ کے ساتھ پہلے کیا ہے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں، مگر وہ لائیو پروگرام نہیں تھا، ریکارڈڈ پروگرام تھا. اور اس کا جو فیڈ بیک ہے، جو آپ کے پیشنٹس نے بھی کہا کہ جناب ہاتھوں ہاتھ جیسے لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بیان کیا اور یہ جس طرح کھول کے آسانی سے ہمیں ذیابیطس کے مختلف عقدے، مختلف بھید سمجھائے ہیں، اٹ ہیز گاٹن اے ویری گڈ ریسیپشن فرام یور پیشنٹس. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، ہم نے آپ کو آج اس فورم پہ یہ دعوت دی ہے کہ لائیو انٹریکشن کریں. ادھر ہمارے پاس جو ہے لائیو میں فیس بک پہ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان پہ سوالات کا تانتا یہ دیکھیے پہلے سے بندنے لگ گیا ہے اور سوالات جو آنے لگ گئے ہیں تو ان کو بھی ایڈریس کریں گے. جو یہاں پہ ریئل ٹائم سوالات آ رہے ہیں ان کو بھی میں آپ سے پوچھوں گا اور آپ اس کو ایڈریس کریں گے. مگر آج کے لیے ہم ایک خاص ٹاپک پہ زیادہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں جی. اور وہ ہے متس، یعنی خرافات، یعنی غلط فہمیاں جو لوگوں نے ڈائبٹیز سے وابستہ کی ہوتی ہیں. ان کے میں آپ سے سوالات کروں گا اور میرے پاس ایک فہرست ہے جو میں نے بنا کے رکھی ہے اور آپ نے وہ بتانا ہے کہ یہ جو آپ کی کلینکل پریکٹس میں ایسی چیزیں یقیناً لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے ان کے متعلق سچائی کیا ہے اور من گھڑت باتیں کیا کیا ہیں. ڈاکٹر امتیاز، بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہم پہلے متھ کی طرف جائیں گے. پہلی غلط فہمی کیا ایسی ہے لوگوں میں آپ نے دیکھی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذیابیطس خطرناک مرض نہیں ہے؟ ذیابیطس ایک ایسا مرض ہے جو یک دوست بھی ہے اور دشمن بھی ہے. اچھا. اگر آپ اس کو اچھا کنٹرول کرتے ہیں، یہ آپ کو ایک اچھا لائف سٹائل دیتا ہے جو آپ کو صرف بیماری کو کنٹرول کرنے کو کا موقع نہیں دیتا بلکہ آپ کو اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے ایک ڈسپلن مہیا کرتا ہے. اگر آپ ڈائبٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے آپ کے لیے بینیفیشل ہے، اسے ایک پازیٹیو نوٹ میں دیکھنا چاہیے. اگر اس کو کنٹرول نہیں کرتے تو یہ آپ کو ورس طریقے سے بھی پیش آ سکتا ہے، جو دنیا میں ہر قسم کی جو ناکامی ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو سکتا ہے، کیونکہ کرونک ڈیزیز ہے اور خاموش ڈیزیز ہے. یہ اس کے ساتھ اگر انسان کنٹرول نہیں رکھتا تو اس کے ساتھ پرابلم آتی رہتی ہیں. انسان ان سے انویئر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اندر اندر اپنا کام کرتی رہتی ہیں اور پھر اس کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ کافی کام تمام ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کو شروع سے، کیونکہ سائنس نے جو ٹرائلز جو بتائے ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ کو پہلے دن سے ہی اچھا کنٹرول کرے، ٹائٹ کنٹرول کرے، تو ایک قسم کی میٹابولک میموری آ جاتی ہے. یعنی آپ کا اگر آپ ٹریٹمنٹ میں کسی جگہ آپ ڈھیلے بھی پڑ جاتے ہیں لیکن جو شروع کا جو کنٹرول کیا ہوتا ہے وہ آپ کو وہ چیز آپ کو بعد میں بھی بینیفٹ دیتی ہے. تو یہ اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ اگر آپ اس کو کنٹرول کریں تو آپ ایک نارمل، ہیلدی اور ایک کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں. بہت زبردست. ذیابیطس خطرناک مرض نہیں ہے، یہ ایک غلط فہمی. یہ خطرناک ہو سکتا ہے اگر اس کو کوئی پراپرلی کنٹرول نہ کرے اور اگر کر لے تو یہ آپ کے لیے بینیفیشل ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ناظرین پروگرام جو ہے وہ ذیابیطس کے ساتھ کیسے جئیں ہم ہفتہ وار یہ آپ کے لیے لے کے آئیں گے. یعنی ہر تھرسڈے کو 5 سے 6 بجے کے درمیان ہم ڈاکٹر امتیاز حسن کو ریکویسٹ کریں گے، وہ یہاں پہ آئیں گے، آپ کے سوالات کا ریئل ٹائم جواب دیں گے. ذیابیطس میں کیسے جئیں، مختلف عنوان، مختلف ٹاپکس پر بات چیت ہوگی اور ہم یہی کہیں گے کہ ڈاکٹر امتیاز حسن سے پوچھیے، خود پوچھیے سوالات. اور ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جو سوال آ رہے ہیں ان کا کچھ ذکر کرتا چلوں آپ کو. اول تو پہلے بہت ویلکم ہو رہا ہے، ابرار اکبر صاحب ہیں اور سائمہ نفیس ہیں اور ابو بکر سفیان ہیں. یہ چند لوگ میں نے آپ سے نام لیے، مگر میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کے ذہن میں کوئری ہے، جو بھی سوال ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر امتیاز، لیٹس گو آن ٹو دی نیکسٹ غلط فہمی.
نیکسٹ میتھ جو ہے, دوسرا میتھ یہ ہے کہ اگر آپ موٹے ہیں تو ذیابیطس ضرور ہو جائے گی. یہ کافی حد تک اس میں سچائی بھی ہے, کیونکہ ڈائبٹیز کا جو انسیڈنس ہے یا جن کو شرح ہے ان لوگوں میں زیادہ ہے جو موٹاپے کا شکار ہے. اور موٹاپے کی بہت ساری قسمیں ہیں. موٹاپا یعنی اگر پیٹ کے گرد جو چربی, اگر آپ کا ویسٹ لائن یعنی کمر کا گھیر وہ زیادہ ہے ایک خاص حد سے, جی, تو ایسے لوگوں کو ڈائبٹیز کے ساتھ ساتھ دوسری بیماری جیسے ہارٹ ڈیزیز ہونے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے. اوکے. تو جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی, اس سے اٹس اے ٹائم بام ان ٹمی. تو یہ اسی طرح سے ہے کہ فیٹ موٹاپے کے جو شکار افراد ہوتے ہیں ان کے اندر ڈائبٹیز کا انسیڈنس بہت زیادہ, جو اس کو ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس میں کافی زیادہ, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دبلے پتلے آدمی کو ڈائبٹیز نہیں ہو سکتی. ان کو بھی ہو سکتی ہے, لیکن ان کے اندر چانسز کم ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو موٹاپے کا شکار. وہ ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہے ایک زمانے میں جب آپ کلاسز زیادہ کنڈکٹ کیا کرتے تھے اور اپنے پیشنٹس کو بلا کے ساتھ میں آپ کلاسز کرتے تھے, تو آپ کو ایک کانسیپٹ دیا کرتے تھے کہ ہمارا جو لبلبا ہے, اگر وہ ایک کوئی شخص ہے 70 kg کا اور اس کے لیے وہ پوری انسولین دے رہا ہے, اور جب وہ 100 kg کا یا 110 kg کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ لبلبا کچھ کم پڑ جاتا ہے. وہ یہ ایک بڑی سمپلیفائڈ ایگزامپل ہے, یعنی ایک عام فہم آدمی اس کے لیے ایک تو اگر سائنسی طریقے سے دیکھا جائے تو ایک کمپلیکس میکینزم ہے اس کی پیتھولوجی میں, لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ تاکہ لوگوں کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو کہ اپنے ویٹ کو کنٹرول میں رکھیں. فار ایگزامپل اگر ایک آدمی کا جو ڈیزائرڈ ویٹ ہے اگر وہ 74 کلو گرام ہے, تو اللہ نے جو اس کو اندر جو مشین دی ہے اس کو ڈائبٹیز کنٹرول کرنے کے لیے, یا جس کے جوڑ ہیں جو باقی اعضاء ہیں اس اتنے 74 kg کے لیے دی ہے. اگر وہ اپنا وزن بڑھا کے 94 kg کر لیتا ہے کسی طریقے سے اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے, تو اس کا مطلب جو 20 کلو گرام کو وہ چیزیں کور نہیں کر سکتی. انیشلی تو وہ کام فل کرے گا. اسی طرح یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ انیشلی آپ کے انسولین پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ریزسٹنس اتنی ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی یہ لبلبے کے جو بیٹا سیل ہے انسولین بنانے والے وہ ان کے کارکردگی متاثر ہو. جیسے آپ ایک گاڑی ہے اس کو ریت میں پھنسا لیں, کسی جگہ پھنسا لیں, آپ ایکسیلیٹر پہ پاؤں دے دے کے اس کو ریس, تو الٹیمیٹلی انجن اس کا خراب ہو جائے گا, نکلے گی تو نہیں. اسی طرح باڈی تو انیشلی پینکریاس پوری کوشش کرتا ہے اس ریزسٹنس پہ اوور کم کرنے کی, جب اس کو موقع نہیں پوری طرح اس پہ آپ کا ویٹ نہیں ہوتا تو اس کے بس یہ پرابلم آ جاتی ہے. بالکل صحیح ہو گیا ڈاکٹر صاحب, ویری ویل ایکسپلینڈ. ہمارے ساتھ جناب رضوی سید ہیں, وی ویلکم یو. فاروق علی ہاشوانی, یہ سر کوئی میرا خیال ہاشوانی گروپ کے ہیں, یہ پرل کانٹیننٹل والے, ہو سکتا ہے آپ کے کوئی پیشنٹ ہی ہو کیونکہ آپ کے ایسے سیلیبریٹیز وغیرہ بہت پیشنٹس ہوتے ہیں. ویری نائس ڈسکشن ہی سیز. اور احتشام الحق عباسی ہیں, محمل نور گڈ انیشیٹو, عبدالحفیظ لہری شوگر کی جگہ سکرال لینی چاہیے, میٹھا کھانا چاہیے یا کرونک رینل فیلئر کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ انہوں نے عبدالحفیظ لہری نے سوال پوچھ لیا, اور ڈاؤن دا لائن میں نے پہلے سے غلط فہمی جو ہے مارک کر کے رکھی ہوئی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل سویٹنرز, مصنوعی میٹھے, ڈائٹ ڈرنکس, یہ جو ہیں یہ ڈائبٹیز میں بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں. اس میں اب ریسنٹلی جو کچھ اسٹڈیز آ رہی ہیں کہ جو آرٹیفیشل جو سویٹر کے ساتھ جو سویٹن جو بیوریجز ہیں, خاص طور پہ جو ڈائٹ آپ قسم کے کولاز ہیں, جو وہ لوگ کہتے ہیں ہم جتنا مرضی استعمال کریں اس کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہو سکتی. ڈیفینیٹلی اس سے شوگر لیول تو آپ کا بڑھتا نہیں ہے, لیکن کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں اس سے انسان موٹاپے کا شکار زیادہ ہوتا ہے. تو ہاں, اسی وجہ سے ڈائٹ کولاز کے بھی اوپر اسی طرح کے ریسٹرکشنز آنا شروع ہو گئی ہیں کہ آپ اس کا بھی جو استعمال ریسٹرکٹ کریں. یہ کیا فینومینا ہے؟ اس کے لیے کیونکہ جب آپ ڈائٹ چوز کرتے ہیں تو آپ کا جو کنزمپشن ہے وہ اس جو عام کولا کی نسبت وہ زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ بے دھڑک ہو کے دلیری کے ساتھ اس کا استعمال کرتے ہیں, اور اس کنزمپشن کی وجہ سے کیونکہ یہ کیمیکلز ہیں, آپ کو ظاہر ہے کہ اس کے اندر باڈی کے اندر ایسی چینجز لاتے ہیں جو میٹابولک سنڈروم یعنی موٹاپا بھی کر سکتے ہیں, بجائے یہ وزن کم کرنے کی موٹاپا بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو آپ جو امریکہ کے اندر کیلیفورنیا اسٹیٹ نے تو ایک تو جو ویسے بھی جو بیوریجز کی جو اسکولس کے اندر اس کو انہوں نے منع کر دی بائی لا, اس پہ وارننگ جیسے سگریٹس پہ لکھی ہوتی وارننگ ایشو کر, فزی ڈرنکس وغیرہ نہ لیں. جو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ فریش جوسز کا استعمال کریں, بچوں کو وہ آپ پروموٹ کریں جس کے اندر آرٹیفیشل سویٹنرز نہ ہوں.
لیکن لوگوں کے اندر ایک مسکنسیپشن ہے کہ آرٹیفیشیل سویٹنر اٹ سیلف وہ خدا نہ خاصا کو گردے کا پرابلم کرتے ہیں, کچھ کہتے ہیں جی میموری کا پرابلم کرتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ بالکل بیکاز اس کا جو میٹر ہے وہ سکرولوز ہے. آپ کو پتا ہے جو شوگر کا جو چینی کا جو عام نام ہے سکروز ہے, تو یہ سکرولوز اس چینی سے ہی ڈرائیو کیا گیا ہے. تو اس لیے اس کے وہ سائڈ افیکٹس اٹس اسٹل FDA اپرووڈ کہ آپ اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن حسب ضرورت. لیکن اگر ڈرگس کے اندر ڈال کے ایسپارٹیم دوسری چیزوں کی شکل میں لیں گے, ڈیفینیٹلی وی ڈسکریج the use of these kinds of colors. ڈاکٹر امتیاز حسن, thank you very much. بہت ہی ایک ٹرکی پوائنٹ تھا جو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. ایک بات اسی ضمن میں اور پوچھنا چاہوں گا, what comments do you have for energy drinks? انرجی ڈرنکس کے اندر جو کیفین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. اوبیسلی جو ینگ جنریشن ہے ایک انرجی ڈرنک کو ایک اپنا لیے ایک بوسٹر انرجی بوسٹر سمجھتی ہیں, اور وہ لوگ اس کا استعمال کیفین کا زیادہ کرتے. تو آپ کو پتہ ہے جو کیفین ہے جیسے آپ دوسری جگہ پہ بھی ہے, اس کے خاص سے زیادہ استعمال وہ آپ کے سمپیتھیٹک سسٹم کو اسٹیمولیٹ کرتا, ہائپر ٹینشن جو اس کی طرف جا سکتے ہیں. اور جو دوسرے آپ کا ہائپر اسٹیمولنٹ, جیسے آپ کوئی بندہ اگر جاگنے کے لیے جو ایمفیٹامینز یوز کرتے تھے لوگ راسائی رات جاگتے ہیں, اس کے نیگیٹو افیکٹس زیادہ آتے ہیں. تو یہ obviously آپ کی سائیکی کو بھی خراب کرتے ہیں. اس کا جو استعمال دیکھیں, ایک زندگی میں نے جو ایک پریکٹس کے اندر آپ نیچر کے قریب تر رہے ہیں. اچھا, جتنا آپ نیچر کے قریب تر رہیں گے آپ کے نقصانات اتنے کم ہیں. صحیح, بالکل صحیح, آپ نے صحیح ایکسپلین کر دیا ڈاکٹر صاحب. اور بات ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے فروٹس کی اور جوسز کی. تو ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ ذیابیطس میں فروٹ جتنے مرضی کھا لیں اٹس اوکے. یہ خیال بالکل غیر مناسب ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ جی جتنا مرضی فروٹ کھائیں. مثلا میں اگر کسی پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ ایک دن میں ایک پھل استعمال کریں, تو وہ ایک تربوز لے کے آ جاتے ہیں, تو تربوز پورا وہ کھا لیں. تو بیسیکلی جو کانسیپٹ ہے کہ پورشن کنٹرول, یعنی آپ اگر فروٹ لیتے ہیں تو اس کا ایک سمپل میں نے آپ کو کرنا کہ آپ اپنے ہاتھ کے اندر جتنا ایک فروٹ آتا ہے, جتنا آپ کا سیب اس سائز کا آتا ہے, جتنا ایک کنو اس کے اندر آتا ہے, جتنا اس کے اندر اسٹرابری جتنی آتی ہیں, یا اس کے اندر جتنی آپ کاشیں خربوزے کی کاٹ کے ایک ہاتھ کے اندر جتنی آ سکتی ہیں, تو یہ ایک سرونگ ہے جو آپ لے سکتے ہیں. اچھا, بہت سارے جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں وہ اس سے فروٹس کو وہ اپنے کھانے کا حصہ بناتے ہیں, سویٹ ڈش کے طور پر استعمال کرتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں ہے. اس کو آپ اگر ان بٹوین دا میلز, اگر آپ نے بریک فاسٹ کیا ہے 8 بجے, تو 11 بجے کے قریب آپ فروٹ لیں ایز اے اسنیک کے طور پہ, کیونکہ اس کے اندر فائبرز ہیں, وائٹامنس ہیں, منرلس ہیں, وہ ساری چیزیں یوز کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ لنچ کیا تو لنچ کے فوراً بعد ہم میٹھے کی طلب میں ہم فروٹس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. وہ نہیں, اس کو آپ کچھ دیر بعد کریں, جس وقت آپ کے دوائی کا اثر زیادہ ہو رہا ہو اور آپ کا شوگر لیول نیچے کی طرف جا رہا ہو, وہ وقت ہے جس وقت آپ فروٹ کا استعمال کریں. ٹھیک ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب جوسز, فریش جوسز, اچھا فریش جوسز کے دیکھیں, فریش جوسز میں میں ذاتی طور پہ اس کو ڈسکرج کروں, اس کے پیچھے کے لاجک ہے. لاجک یہ ہے کہ اگر آپ ایک گلاس کنو کا یا موسمی کا جوس بنا کے پینا چاہتے ہیں, یا سیب بنا, تو آپ کو پتا ہے کہ جو اس کے لیے 4 سے 5 سیب چاہیے ایک گلاس بنانے کے لیے. ظاہر ہے, تو اس پھل کا جو صرف جوسی اور واٹر کنٹینٹ تو آپ لے لیتے ہیں, جو اس کا جو فائبر کنٹینٹ ہے جو آپ کے لیے صحیح فائدہ مند چیز ہے وہ پھونک کو پھینک دیا جاتا ہے. وہ چاہیے, وہ تو چاہیے نا, وہ آپ کی شوگر کو بڑھنے نہیں دیتا. اگر آپ جوس خالی ویسے لے لیں گے پورا 4 کنو کے برابر, آپ اس کی جو شوگر کا کنسنٹریٹ کر کے وہ آپ نے لے لیا, تو آپ کی شوگر کے لیول کو یہ بڑھائے گا ایک دم رش. اس کے بجائے کہ اگر آپ 1 کنو کھا لیں, وہ آپ کو فائبر بھی دے گا, وہ پھونک سمیت لیں, آپ کو آپ کی جو پیاس کو بھی سیٹسفائی کرے گا, آپ کی بھوک کو بھی سیٹسفائی کرے گا, سٹائٹی افیکٹ آئے گا, آپ کا جو میدا وہ سیٹسفائیڈ ہوگا. تو یہ اس کے لینے کا طریقہ یہ کہ ایز اے ہول فروٹ آپ استعمال کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہم تیزی سے کھاتے ہیں کھانا, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی فاسٹ کوئکلی کھانا کھا لیتے ہیں, اس کی بجائے کچھ لوگ جو ہیں وہ آرام سے چبا کے ٹھہر کے کھاتے ہیں, اس کا بھی کچھ شوگر پہ بہت زیادہ تعلق ہے. اس میں اگر ہم بعض اوقات ہم موٹاپے کے لیے جب لوگ کہتے ہیں ویٹ کنٹرول کرنے کے لیے, تو یہ دنیا میں سائنٹیفک ریسرچ سے بھی ثابت ہوا کہ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا اپنی بھوک کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں,
تو کھانے سے پہلے اگر آپ 2 گلاس پانی کے استعمال کریں کھانے سے پہلے. اچھا جو کھانا ہے مثلا آپ نے ایک چپاتی ہے اس کے 12 سے 14 لقمے آپ صبر کریں, چھوٹے لقمے کے ساتھ لیں, آرام سے سکون سے کھائیں. تو یہ دیکھا کہ جو فاسٹ ایٹر آتا ہے اوور ایٹر, جو زیادہ فاسٹ ایٹرز آر اوور ایٹر, کیونکہ ان کی کیونکہ آپ کا جو جاز کی موومنٹ ہے یا زبان ہے جو آپ ذائقہ لے رہے ہوتے ہیں وہ ایک خاص ٹائم سے ٹیونڈ اپ ہوتا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے میں نے 10 منٹ کے لیے کھانا کھانا ہے, تو آپ 10 منٹ کے اندر اگر ایک روٹی 10 منٹ یا 7-8 منٹ کے اندر لیں گے تو آپ کے وہ ریسیپٹرز ہیں, آپ کے جو ریسیپٹرز وہ آپ کو ایک سگنل دے دیں گے یہ بس کرو آپ بھوک ہماری سیٹسفائڈ ہے. تو یہ ایک آرام سے کھانا اور سکون سے کھانا یہ آپ کی بھوک کو سیٹسفائی کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. اس کا ایک بہت اچھا پازیٹو افیکٹ آتا ہے ویٹ کم کرنے میں. اور دوسرا اس میں ہم جو بہت ساری چیز جو بھول جاتے ہیں ڈائٹ کے اندر وہ سیلڈ کا استعمال ہے. سیلڈ کو ہم بس کہتے ہیں ایک مولی ڈال نکلا, سیلڈ کی ایک پوری ایک سرونگ آپ سمجھیں کہ ایک پیالہ رائتے کا یا سلاد کا وہ اپنی غذا کا حصہ بنا لیں. خاص طور پہ جو آپ کا میجر میل اگر لنچ ہے ڈنر ہے دونوں وہ لیں, وہ آپ کی شوگر کو لیول کو بڑھنے نہیں دیتا. بہت اچھی, ویری نائس. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور غلط فہمی جو ہمارے پاس سامنے آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ زیادہ چینی کھانے سے شوگر ہو جاتی ہے. ہمارے ملک میں جو چینی ایک مٹھاس کا ایک سمبل ہے کہ چینی ہر چیز کے اندر چینی ڈالی جاتی ہے, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جتنی بھی سویٹ ڈشز مین میڈ سویٹ ڈشز ہیں اور اس کی مٹھاس تبھی آتی ہے جب اس کو آئل کے اندر گھی کے اندر دیسی گھی کے اندر ملا کے دیا جائے. تو آپ کو پتا ہے کہ جو 1 گرام جو آئل ہے یا گھی ہے وہ 9 کیلوریز دیتا ہے اور جو شوگر ہے وہ 4 کیلوریز دیتی ہے, یعنی اس سے دگنا سے بھی زیادہ. تو کوئی بھی جو میٹھی ڈش ہے آپ مجھے بتائیں جو اس کھوئے یا اس طرح کی جو چکنائی کے بغیر بنتی ہے بہت ہے کوئی مشکل ساری چیزوں کے اندر, تو آبویسلی جب وہ میٹھا کھایا جاتا ہے اور میٹھے کا جو سٹائٹی لیول ایک خاص حد تک جب تک وہ نہ لے تو آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اس کے لینے سے آپ کا کیلورک انٹیک بڑھتا ہے, اس کی وجہ سے موٹاپا ہوتا ہے, اور موٹاپے کی وجہ سے جب میں پہلے بات کی وہ ڈائبٹیز ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ایک بندہ حلوائی اور میٹھا بھی کھا رہا ہے تو اس کو شوگر لازمی ہوگی. اگر وہ موٹاپے کا شکار ہوتا ہے اس کے زیادہ لینے کی وجہ سے تو وہ ڈائبٹیز کا شکار ہوتا ہے. میٹھا ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں, چوپڑیاں تنالے 2 اور وہ بھی پھر میٹھی روٹی, تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے اس کو ایکسٹینچویٹ کر دیتی ہیں بلڈ شوگر لیولز کو, اور ادھر وزن بھی بڑھتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو فہرست ہے ہمارے پاس متس کی اور خرافات کی اور غلط فہمیوں کی یہ چل ہے, اور اس میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ ذیابیطس میں ذیابیطس کے خاص کھانے چاہیے. کوئی خاص ڈائبیٹک فوڈز ہیں جو ذیابیطس اگر ہو تو وہ کھانے چاہیے. خاص کھانے تو نہیں ہیں. دیکھیں ابھی جب میں نے شروع میں بات کی کہ آپ نیچر کے قریب رہنا, آپ جتنی کوئی اسپیشل فوڈز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ خاص ڈرنکس لیں, خاص اسپیشلی گھر میں کسی ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دیں. میں جو ڈائبٹیز ہو گئی ہے لوگ لگواتے ہیں, میرے لیے ایک اسپیشل ہانڈیا بنے گی, وہ علیحدہ بنے گی, تو اور وہ علیحدہ بنے گی اور اس کے لیے یہ ہوگا, اس میں یہ ہوگا, یہ فلاں فلاں ہوگا, شرطیں لگا دیتے ہیں. تو وہ ایک اس کے لیے وہ ان کے لیے بیچاروں کے لیے گھر والوں کی ایک علیحدہ مصیبت ہوتی ہے. دیکھیں ڈائبٹیز کی اسپیشل ڈائٹ نہیں ہے. ڈائبٹیز میں ایک اصول ہے ماڈریشن, اعتدال. آپ گھر کے تمام افراد کے ساتھ وہی ڈائننگ ٹیبل شیئر کریں لیکن اعتدال کے ساتھ. ٹھیک. اگر آپ کے اعتدال نہیں ہے, مثلا اگر آپ گھر, ہم یہ نہیں منع کرتے کسی ڈائبیٹک پیشنٹ کے کہ آپ نے دال نہیں کھانی, سبزی نہیں کھانی, گوشت نہیں لینا اور یہ چیزیں نہیں لینی, تو ایسی کوئی بات نہیں. آپ ساری چیزیں اناج استعمال کریں, فروٹس استعمال کریں, دودھ استعمال کریں, سبزیاں استعمال کریں, دالیں استعمال کریں. یہ ساری چیزیں ہیں ماڈریشن. ایک طرف اعتدال, دوسری طرف توازن, اور ہر چیز کو بیلنس میں دیکھیں. زبردست ہو گیا ڈاکٹر صاحب. بس ایک ہم ابھی آپ سے مزید جو غلط فہمیاں ان کی فہرست میں ایک اور پوچھیں گے, اس کے بعد ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. تو ایک ہمارے پاس یہ ہے کہ 5ویں غلط فہمی یہ ہے کہ ذیابیطس میں چاکلیٹ اور کینڈی بالکل منع ہے. اس میں بالکل ابھی جو ریسنٹ اسٹڈیز آ رہی ہیں اس میں ڈارک چاکلیٹ کا رول, خاص طور پہ ڈارک چاکلیٹ ہے بالکل ڈارک کلر کا ہے, تھوڑا سا کڑواہٹ اس کے اندر ہوتی ہے, نیچرل اس کے اندر ٹیسٹ زیادہ ہے.
تو وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے خاص طور پہ ہارٹ ڈیزیز کی پریونشن کے لیے. اچھا. ہاں تو یہ اس کا رول کچھ زیادہ آتا جا رہا ہے. اسی طرح کافی کا بھی رول جو وہ بھی آتا جا رہا ہے کہ کافی کا یوز ہے وہ ڈائبٹیز کی پریونشن میں ہیلپ کرتا ہے. ریئلی؟ ہاں بالکل. لیکن اس کے کافی کے ہم دیکھیں اس میں بھی ہم نے کچھ ہے کہ اگر ہم کیپچینو کافی بہت زیادہ کافی ہوتی ہے, اس کے بعد میٹھا پھر فیٹ کی پھر لے. اگر آپ ڈارک کافی لیں, بالکل بلیک کافی لیں جو لوگ لیتے ہیں, بہت سارے لوگ جن کو ہے وہ ٹیسٹ اس کا جو ڈیولپ کر لیتے ہیں وہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے. لیکن منع آپ کے پوری طرح چاکلیٹ میں ہے پھر وہ بات ہے ماڈریشن کے ساتھ اگر آپ لیں تو ساری چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں. بہت سارے جو ڈائبیٹک پیشنٹ جنہوں نے اپنی ڈائبٹیز کو بڑا اچھا کنٹرول کیا ہوتا ہے ان کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ میں کھاؤں گا تو میری شوگر لیول یہاں پہ جائے گا, یہ کھاؤں گا تو یہ یہاں پہ جائے گا, اتنی ایکسرسائز کروں گا میرا لیول اتنا ڈراپ ہوگا. جب یہ آپ ہنر سیکھ جاتے ہیں اور جو مقصد ہے سکھانے کا ایک ایجوکیٹر کا کہ آپ جب یہ ہنر سیکھ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور مزیدار ہو جاتی ہے, انجوائبل ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو بات آپ نے بتائی یہ ٹائپ 1 ٹائپ 2 دونوں کے اوپر اپلیکیبل؟ کون سے یہ کہ وہ چاکلیٹ اور کینڈی کتنی لے سکتے ہیں؟ کینڈیز کو میں سپورٹ کرتا, کینڈیز کو آئی ڈونٹ سپورٹ کینڈیز کیونکہ اس کے اندر وہ بسکٹ بسکٹ کا بھی یہی دیکھیں, بسکٹ کوئی بھی میدا اس کے اندر آپ انگریڈینٹس پڑھیں, میدا ہوگا, شوگر ہوگا, اس کے وائٹ وداؤٹ فائبر میدا آپ کو پتا ہے وہ شوگر لیول بڑھاتا ہے, تو وہ ہم ریکمینڈ نہیں کرتے. اور کینڈی بھی نہیں؟ کینڈی کو تو میں پرسنلی آؤٹ کرتا ہوں کیونکہ اس کے اندر بھی آپ سویٹنر, ہاں شوگر لو ہے پھر آپ لے سکتے ہیں کینڈی, پھر آپ سویٹ میں لے سکتے ہیں. وہ تو الگ پروگرام ہم کریں گے ہائپوگلائسیمیا میں. تو ورنہ ٹائپ 1 ہو یا ٹائپ 2 ہو, ایک حد میں مقدار میں سمجھ بوجھ کے وہ چاکلیٹ, اور وہ بھی آپ نے ڈارک چاکلیٹ کا نام زیادہ ریکمینڈ کیا. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ مجھے آپ کی بات سے ایسے لگا کہ یہ جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں, ذیابیطس افراد ہوتے ہیں, یہ ایک طرح سے سائنسدان سے بن جاتے ہیں اور اپنے ڈاکٹر سے صلاح مشورہ کر کے اور اپنے ڈائٹیشین سے صلاح مشورہ کر کے ان کو خود اپنے اوپر تجربہ بھی کرنا ہوتا ہے اور اس تجربے سے سیکھنا بھی ہوتا ہے کہ کس وقت دن کے, رات کے کس وقت کیا کھایا, کتنی شوگر آئی, اس کو لے کے کیسے چلنا ہے, متوازن کیسے رکھنا. بالکل, یہ سارا ایک لائف سٹائل ہے, ایک کیلکولیٹڈ گیم ہے, نمبر گیمز ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے میرا نمبر کیا ہے, میرے لیولز کیا ہیں. کچھ لوگ اس سے تھوڑا سا اس کے اندر ایک نیگیٹیوٹی گھبرا جاتے ہیں کہ جی منفی ایک رویہ جنم دیتا ہے کہ جی ہمیں ہر وقت ایک کیلکولیشن ہے, زندگی ہماری عذاب میں آ رہی ہے. کچھ سمجھتے ہیں لوگ اس میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, تو حالانکہ یہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے. در جب پسے آپ دیکھتے ہیں, پسے پردہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ یہ سیکھ جاتے ہیں آپ کیلکولیشن کہ آپ اپنے فائنینس مینج نہیں کر سکتے, اپنے گھر کو مینج نہیں کر سکتے, اپنے بچوں کو مینج نہیں کر سکتے. نمبر گیمز, آپ کو پتا ہو یہ میرے ٹارگیٹس ہیں, یہ میری انکم ہے, یہ میں نے کرنا ہے. اس اسپیکٹ سے کہ یہ آپ کے لائف سٹائل کو پوری دنیا کے اندر جو سب سے پاپولر سائنس ہے وہ میتھمیٹکس ہے. سب سے بڑی سائنس میتھمیٹکس ہے جس پہ ساری سائنس بیس کرتی ہے. تو ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے اس دنیا میں, ایک نظام سے چل رہی ہے. کوئی چیز خریدتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی یہ اتنے کلو دے دو, یہ کر دو, اور مجھے آپ کی بات سے لگا کہ جیسے کوئی شخص کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میرے والیٹ میں کتنے پیسے ہیں, میرے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, تو وہ کیا خرچ کر رہا ہے, کیا بیلنس شیٹ ہی کوئی نہیں. تو یہی بالکل بیلنس شیٹ اب آپ اپنی لائف کے اندر ڈائبیٹک لے کے آتے ہیں تو انڈائریکٹلی وہ ایک دوسری چیزیں بھی انسینسبلی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کو کیسے مینیج کروں گا. تو اس میں اس طرح گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ شروع میں انیشلی اگر آپ گلوکومیٹر کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ کھاؤں گا, یہ اتنے میری شوگر یہ ہے, یہ اتنی واک سے میری شوگر ہوئی تھی, کچھ عرصے کے بعد اتنے ماسٹر ہو جاتا ہے آپ بغیر گلوکومیٹر دیکھ کے بتا سکتے میری شوگر لو جا رہی ہے, میں ٹھیک جا رہا ہوں, میں نارمل ہوں, نہیں ہوں, کیونکہ اس کو پریکٹس سے اس نے ٹیون اپ کر لیا ہوتا باڈی کو, تو یہ اب سیکھ جاتے ہیں. تو زندگی اتنی پھر بعد میں مشکل نہیں رہتی. یعنی مجھے ایسی مثال آپ کی یاد آ گئی کہ جیسے کوئی گاڑی چلا رہا ہو اور جب وہ چلاتا رہتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ اسپیڈو میٹر کو دیکھ کے اس کو پتا چلے میں کتنی فاسٹ چلا رہا ہوں, ایک اندازہ سا ہو جاتا ہے. اور یہ انسان کی سیکنڈ نیچر, فطرت ثانیہ بن جاتی, وہ اپنی زندگی کو لے کے ویسے چلتا ہے. بالکل گاڑی کی مثال, جیسے اگر آپ شروع میں گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہے میں ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھنا ہے, بریک کب دبانی ہے, گیئر کب لگانا ہے. لیکن جب سیکھ جاتے ہیں آپ کو باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, گاڑی چلا رہے ہوتا ہے, آپ وہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک نارمل فینومینا بن جاتا ہے. تو اسی طرح یہ ڈائبٹیز کو اگر آپ روٹین میں صحیح لائنز پہ اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں تو یہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے, پھر آپ کو یہ فیل بھی نہیں ہوتا میں اس کو مینیج کر رہا ہوں. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر امتیاز حسن جو ہے آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے ہر تھرسڈے کو 5 سے 6 بجے کے درمیان
جو ہے ڈاکٹر صاحب ویسے تو کنسلٹیشن میں جب ہوتے ہیں تو بہت بزی ہوتے ہیں، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں لوگ دور دور سے پورے پاکستان سے آتے ہیں جی ڈاکٹر امتیاز حسن کو ہی دکھانا ہے یہاں پہ ہمارے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں. تو دس از اے ویری گڈ اپرچونٹی کہ یہاں پہ فی الحال کوئی فیس بھی نہیں ہے، اور یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں. پرسکرپشن ڈاکٹر صاحب صرف پرسکرپشن ہی ڈائبٹیز کا علاج ہے؟ یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں ان کا کوئی رول ہے؟ پرسکرپشن کا رول ایسا ہے کہ میں کوئی آپ کو گھر بنانا ہو، آرکیٹیکٹ آپ کو نقشہ بنا کے دے دے تو وہ خالی گھر تو نہیں ہوتا. گھر تو تب بنے گا جب آپ اس نقشے کے مطابق چیزوں کو خریدیں گے، اس کے مطابق کھدائی کریں گے، اینٹیں لائیں گے، اس اچھے وہ آپ اس کے لیے جو بیسن وہ ہائر کریں گے، وہ بنائیں گے، وہ پھر مکان بنتا ہے. یہ جو پرسکرپشن یہ ایک نقشے کی طرح ہے، وہ آپ کو دیتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس میں ہیلپ آپ کا ڈاکٹر کر سکتا ہے، آپ کا ایجوکیشنسٹ کر سکتا ہے، باقی جو لوگ ہیں سائیکالوجسٹ رول پلے کر سکتے ہیں. جو الٹیمیٹ رول ہے وہ پیشنٹ کا اپنے ذات کا رول. مجھے ایسے لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب آج کل آپ مکان بنا رہے ہیں. لو جی، یہ 5 سے 6 بجے کے درمیان ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے فیس بک پیج پہ ڈاکٹر امتیاز حسن، میڈیکل ڈائریکٹر ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان یعنی کہ ڈیپ، آپ کے ساتھ موجود ہوں گے. ماشاءاللہ از اے ورلڈ ایکلیم ڈائبٹالوجسٹ. ساری دنیا میں جو ہے جاتے ہیں، کانفرنسز میں شرکت کرتے ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور آج جو ہے یہ پروگرام میتھ پہ کر رہے ہیں، ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ میتھ ہیں. اور ویسے آپ ہر تھرسڈے کو ہم سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں ذیابیطس کے ساتھ کیسے جئیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، پلٹ کے آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے. لاہور، کراچی، اسلام آباد، مری، across the nation, this is Willing Ways Pakistan. زندگی ہے سپر، اور سپر ہے تو مزہ ہے. مزے میں خوشی ہے، اور خوشی تو بانٹنی ہے. بانٹیں تو دوستی ہے، دوستی ہے تو زندگی ہے، اور زندگی تو ہے ہی سپر. سپر ہے تو شرارتیں ہیں، شرارتیں ہیں تو مسکراہٹیں ہیں. مسکراہٹوں میں مزہ ہے، مزہ تو سپر ہے، اور سپر ہے زندگی. زندگی ہے تو رشتے ہیں، رشتے ہیں تو محفلیں ہیں، محفلوں میں مٹھاس ہے، مٹھاس میں گھل مل جانا ہے، اور گھل مل جانا ہی سپر ہے. بگ فرینز سپر، سپر ہے زندگی. اسد پریزنٹ. مصباح، علی. جی میم. مصباح کہاں ہے؟ کل کرکٹ تو کھیل رہا تھا، کہیں مسل پل نہ ہو گیا ہو. ہاں، رننگ تو بہت زیادہ کی تھی. ویسے کرکٹ تو بہت اچھی کھیلتا ہے. پتہ نہیں لوگ ٹک ٹک کیوں کہتے ہیں. میم میں کم ان؟ جی مصباح. کرکٹ کے دیوانوں کو صرف ایک زبان آتی ہے کرکٹ کی. cricket.jazz.com.pk پر آؤ یا جیز کرکٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو. PSL اور دنیا بھر کی کرکٹ نیوز سے اپڈیٹ ہو جاؤ اور دنیا کو بتا دو تم کتنے بڑے کرکٹ کے دیوانے ہو. جیز دنیا کو بتا دو. Best speed and big downloads
only on PTCL charging. अब 3G EVO और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G EVO और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80 800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे, नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आला लगता है। शहजाद में अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि केनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। केनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. हमने कहा कि आप भी जरा पानी वानी पी लें और हम भी, तो एक दफ़ा फिर से आपको बताते चलें, इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाम है जिसका ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं, डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से पूछिए। आपके तमाम सवालात के रियल टाइम जवाब देने के लिए हमारे कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग हियर। और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है और बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं। नदीम नूर साहब जो है आपके बड़े फ़ैन मुझे नज़र आ रहे हैं, कहते हैं डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, डॉक्टर एजाज कुरैशी, थैंक यू, इट वाज मच अवेटेड प्रोग्राम। और फयाज अहमद हैं, व्हाई इंसुलिन बिकम्स इनइफेक्टिव आफ्टर परसिस्टेंट यूज। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है अभी हम इंसुलिन से रिलेटेड एक मुख्तलिफ सवाल पूछेंगे जो कि गलत फहमियों पे जो होगा। ये जो सवाल इन्होंने किया है कि इसको इस्तेमाल जब करते रहते हैं तो फिर ये इनइफेक्टिव क्यों हो जाती है, इस पे अगर आप इजाजत दें तो हम एक अलहदा प्रोग्राम करें। हाँ, इस पे मेरे पास इंसुलिन पे जो सिर्फ इंसुलिन पे हो, क्योंकि इंसुलिन यूजर पूरे बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो पूरा इंसुलिन पे हम एक प्रोग्राम रखते हैं। उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन हैं जो पेशेंट्स हैं वो करना चाहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करेंगे उसमें सारे जो पहलू है इसके वो कवर किया जाए। जबरदस्त हो गया। डॉक्टर साहब, इंसुलिन की मुतालिक भी कुछ लोगों की गलत फहमियाँ हैं। एक गलत फहमी ये है कि इंसुलिन का इस्तेमाल का मतलब है ज़ियाबीतस की, मेरी इंसुलिन के इस्तेमाल का मतलब है कि मेरी ज़ियाबीतस की आखिरी स्टेज आन पहुंची है। ये बहुत बड़ी जो है गलत फहमी है जो पेशेंट्स के अंदर पाई जाती है कि अगर हम डॉक्टर्स को इंसुलिन सजेस्ट करता है कि आपको इंसुलिन की जरूरत होती है तो बहुत सारे लोग रोना शुरू कर देते हैं और कुछ अफसरदा हो जाते हैं कि शायद मेरा आखिरी वक्त आने पहुंचा। जी, तो ये हालांकि ऐसी बात नहीं है। इंसुलिन आखिरी इलाज नहीं है, इंसुलिन एक बेहतर इलाज है। जी, तो दुनिया के अंदर इसके पीछे एक थोड़ी सी हिस्ट्री है जब आपको जी बात करते हैं। इसकी ये है कि इनिशियली जो पुरानी टेक्स्ट बुक थी मेडिसिन की, वो कहते थे कि शुरू में कि आप एक गोली शुरू आप करें, लाइफस्टाइल शुरू करें, गोली दें, दूसरी गोली दें, तीसरी गोली दें, 4 गोलियां दें, जब कुछ ना बन आए तो फिर आप इंसुलिन पे जाएं। इट वाज इन मेडिकल टेक्स्ट, इट वाज इन मेडिकल टेक्स्ट जब हम स्टूडेंट्स थे तो उस वक्त। लेकिन अब दुनिया के अंदर जो गाइडलाइंस है वो टोटली चेंज हो गई है। वो कहते हैं कि अगर इंसान, उसको आज डायबिटीज हुई है, आज अगर मार्च में डायबिटीज 30 मार्च को हुई है, अगर उसको आप मेटफॉर्मिन जैसे दवाई देते हैं, उसको कहते हैं वर्जिश करो, अपनी डाइट को बेहतर करो, उसकी कंट्रोल है, तो गाइडलाइन के अंदर एक कोना उन्होंने रखा है कि आप इससे बंदे को इंसुलिन भी दे सकते जस्ट 3 महीने बाद। तो हमने एक स्टडी की पाकिस्तान के अंदर, उस रिसर्च की, उसमें यह कि इंसुलिन शुरू करने में यहाँ के लोग 9 साल का अरसा गुजारते हैं
इंसुलिन शुरू करने में। तो आपको जब 50% का हमें फार्मूला बताया था, 50% ऐसे होते हैं जिनको शुगर होती है, उनको पता नहीं होता। 50% के अंदर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन, हाँ गुमशुदगान की बात, 50% के अंदर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं। तो अब वो कब से चल रही है वो हमें नहीं पता, लेकिन जब आप 9 साल एडिशनल लगाते हैं तो आप एक कॉम्प्लिकेशन के बाद इंसुलिन की स्टेज पे पहुंचते हैं। वो तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? हाँ, तो जब मैंने पहले बात की कि दुनिया के अंदर जब आप जो ट्रीटमेंट की इंटेंसिफिकेशन फ्रॉम द डे 1 रखेंगे वो आपको फायदा देगी। अगर डे लास्ट पे जाके इंटेंसिफिकेशन करेंगे तो फिर वो इंटेंसिफिकेशन भी आपको फायदा नहीं देगी। तो इसलिए जैसे कि मैं इसकी मिसाल ऐसे, अगर कोई बंदा जब बल्ब हो, उसके खुदा न खासे किसी हादसे का शिकार हो, आप उसके पास से उसका नब्ज देखें और बंदा फौत हो जाए, आपको कहे तुमने बंदा मार दिया हाथ पकड़ के। सर ये होता है डॉक्टर्स के साथ, होता है, लोग जो है वो डॉक्टर पे डाल देते हैं कि ये हुआ। तो ये जो चीज है ना, इसी जब इंसुलिन है, जब आप एंड स्टेज पे शुरू करेंगे, जब इंसान कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो चुका हुआ है, तो अगर उसको कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, वो कहते हैं जी ये इंसुलिन शुरू की थी तो ये मेरे साथ अंजाम हुआ। हालांकि ये वो हाल नहीं। अगर आप इंसुलिन के कोई हर दवाई की A1C जो हम 3 महीने का शुगर का टेस्ट है, यानी शुगर को नीचे लाने की कैपेसिटी, मतलब गोलियां 1 से 2% तक नीचे ला सकती है। इंसुलिन की एक अनलिमिटेड है, आप उसको जितना यूज करें, आपकी A1 जो मर्जी हो उसको नीचे लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने बात की कि इवन 3 माह के बाद भी आप अगर पेशेंट को डॉक्टर समझे तो उसको इंसुलिन शुरू करा सकता है। लेकिन जो एक मुझे एक फिक्रा है, किताब में टेक्स्ट बुक में पढ़ा, मुझे बड़ा पसंद आया। कहता अगर आपके पास पेशेंट डायबिटीज का पहले दिन आता है तो आप उसके कान में डाल दें, तुम गोलियां लो, वर्जिश करो, वाक करो, लेकिन यार इसका इलाज इंसुलिन ही है। कान हर विजिट पे एक उसके कान में डाल, क्योंकि देखें जो एक्सपेक्टेड चीज हो जो आपके कान में डाली जाए वो अनएक्सपेक्टेड नहीं रहती। अगर मैं ऑल ऑफ सडन 8 साल के बाद पेशेंट को कहूँ आज तुम इंसुलिन शुरू लगा लो, तो बिल्कुल उसके लिए वो तो हंका बंका रह जाएगा कि मुझे ये क्या डॉक्टर साहब ने बता दिया। तो आप शुरू से उसके कान में अगर डाला हो तो आपका काम आसान हो जाता है कि जब आपको जरूरत हो आपका डॉक्टर कहे कि आपको इंसुलिन लगानी चाहिए तो लगा लेनी चाहिए। लेकिन ये इनर्शिया पेशेंट की साइड पे नहीं है, डॉक्टर की साइड पे भी है। ये लोग डॉक्टर हैं वो रिलक्टेंट रहते हैं। इंसुलिन शुरू कराना बजाते खुद एक जिम्मेदारी है, आपको जिम्मेदारी से काम लेना पड़ता है। उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग है जो आपको उसकी डोज एडजस्ट में आती है। खैर एक जो टॉपिक जब हम इंसुलिन को डिस्कस करेंगे ये एक उसमें हम नहीं डॉक्टर साहब यू मेड मी थिंक, आपने 2-3 मिसालें दी हैं। एक तो मुझे बात ये याद आ गई कि कुछ लोग कहते हैं जी मैं अपने मरीज को अस्पताल नहीं लेके जाना, लोग की अस्पताल जाके मर जाते हैं। ये सोच है कि वो इस हालत में अस्पताल में लेके जाते हैं जहाँ बल जब वो हो जाते हैं तब ले जाते हैं तो वो फिर वापस खैर से नहीं आते। 1 नंबर 2 बात आपने जो कही इंसुलिन के हवाले से तो मुझे वो बात याद आ गई। वो कहते हैं जी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो हर लेडी डॉक्टर हर जो मरीज है उसका सी सेक्शन करना चाहते हैं। अच्छा उनको ये नहीं पता कि इसकी क्या इंडिकेशंस हैं और क्यों वो करते हैं। बिल्कुल बैन ये आपकी बातें, बिकॉज यू आर ए कंसल्टेंट एंड यू हैव बीन सर्विंग इन फील्ड ऑफ डायबिटीज फॉर मोर देन 2 decades, और आप ये कह रहे हैं कि इनर्शिया या रेजिस्टेंस ना सिर्फ मरीजों के शुरू करने में है, जो आम जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी तरफ से भी, तो उनको ये सही अवेयरनेस ही नहीं कि इंसुलिन के क्या फवायद हैं और ये किस वक्त शुरू हो जाए तो कितना बेहतर है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों साइडों पे इनर्शिया को एड्रेस करने की जरूरत है। अगर पेशेंट को तो लाइलमी ज़ाहिर उसका जो नॉलेज वो तो नहीं है जो डॉक्टर की एक नॉलेज है। अगर डॉक्टर उसको सजेशन ही नहीं देता, क्योंकि डॉक्टर्स के अंदर कॉन्सेप्ट होता है अगर मैंने इसको इंसुलिन के लगाइए मेरा मरीज भाग जाएगा। हमारे जो मैंने प्रैक्टिस में एक असूल सीखा डॉक्टर सदाकत की ने भी हमें सिखाया, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई पेशेंट आपसे आपके ट्रीटमेंट प्लान पे अमल करने के लिए तैयार ही, यू शुड नॉट चार्ज हिम, हम उसको चार्ज नहीं करते। तो अगर जो पेशेंट की साइड पे ये इंप्रेशन जाता है कि ये वो डॉक्टर है जिसने मुझे वक्त दिया, मैं उसके प्लान पे अमल नहीं कर रहा, ये मुझे चार्ज भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इस बंदे की जो नीयत में कोई शक नहीं है। अगर इसकी नीयत खराब होती तो जो मुझसे चार्ज भी करता और भी करता जो भी करता। तो ये जो चीज है उस पर जाकर सोचता है, और इसका रिस्पॉन्स मैंने 100% देखा है कि लोग वापस आते हैं अच्छे डिस्कशन के बाद, उनको समझ आ जाती है ये तो दूसरे ठेके की वाकई इलाज यही बेहतर है। बिल्कुल सही है। अच्छा जी हमारे पास अभी वक्त है, क्योंकि जो है हम उस हिसाब से मुझे वही लग रहा था कि डॉक्टर साहब आज के अभी जो सवालात लाइंड अप थे ना
اس میں ایک میں اگلے پروگرام کے لیے جس طرح وہ ہوتا ہے نا وہ آپ دیتے ہیں تو ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ ہاں کیا باقی آئندہ ایک بڑا یہ امپورٹنٹ اور مزیدار سوال یہاں پہ آیا تھا متس کے حوالے سے کہ مجھے شوگر میری سانس سے لگی ہے مگر وقت کیونکہ ختم ہو گیا. تو ابھی ہمارے پاس اور بھی متس ہیں, غلط فہمیاں ہیں. انسولین کے بارے میں بھی غلط فہمیاں, مثال کے طور پہ انسولین مہنگا علاج ہے, تکلیف دہ علاج ہے, ایسے. تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے کو once again at 5 PM we will carry on this program. ناظرین یہی پروگرام ہوگا اور ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر امتیاز حسن ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ ان سے ریئل ٹائم سوال کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے جوابات دیں گے. once again ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے تھرسڈے کو. ذیابیطس کے ساتھ کیسے جئیں, ڈاکٹر اجاز قریشی کو اجازت دیجیے. until next time, اللہ.